अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो चार जो है इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ कानूनी हैं, कुछ सियासी हैं और एक खेल के मैदान से भी है जिसके अंदर भारत का तासुब उभर कर सामने आया है। उसने एक रिप्रेजेंटेटिव थी, प्रेजेंटर थी आईसीसी की, जो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो गई थी, उनके ऊपर कोई एफआईआर उन्होंने काटने की कोशिश की। कोई कुछ बल्कि कई सालों पहले उन्होंने कोई ट्वीट किया था, उसका बदला उन्होंने लिया। कितना मुतासिबपन है ये, कितने ज़्यादा वो प्रेजुडिस हैं इस मामले के अंदर कि वो पाकिस्तानियों को किसी तरह से देख नहीं पा रहे। एक तो इस पे बात करेंगे और दूसरा ये कि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, आपको पता है सो मोटो पार्क की जो है वो पार्क के मुतल्लिक जो है वो लेजिस्लेशन जो पार्लियामान ने की थी, उसको कई पटिशनर ने चैलेंज कर रखा है, जिसके अंदर अपील का राइट भी था, जिसके अंदर ये भी था कि दो मोस्ट सीनियर जजेस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसके साथ मिलकर जो है वो तयन करेंगे किस चीज़ का सो मोटो एक्शन लेना है और इसका नहीं लेना। और इसी तरह से दो खबरें मज़ीद कानूनी हैं। एक तो ये है कि बेल पटिशन जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फ़ाइल कर रखी थी बेल के मुतालिक, उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इनफैक्ट हियरिंग हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ चौथी ये खबर है कि जनाब जो ट्रायल कोर्ट का जो साइफ़र केस के अंदर ट्रायल है उसका भी आज कोई पेशरफ्त हुई है। ट्रायल कोर्ट ने जो है वो जेल के अंदर अपनी अदालत लगाई है, जनाब अबुल हसनात साहब ने, जो ऑनरेबल जज हैं। तो इन चारों चीज़ों के ऊपर तफसील से बात भी करते हैं और अपना तज़िया भी आपके सामने रखेंगे कि इसके अंदर क्या मामला जो है वो होना चाहिए, किस तरफ जा रहा है। पहली बात कर लेते हैं कि आईसीसी प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास, ये अंदलीब अब्बास हैं, गालबन कहा जाता है उनकी बेटी हैं। अब ये इंडिया में गई, जाहिर है वर्ल्ड कप चल रहा है, वहाँ पर जो है वो शायकीन जा रहे हैं। कुछ लोग तो कई साल पहले प्लान करते हैं कि जनाब फ़लाँ मुल्क के अंदर जो है वो टूर्नामेंट होगा, वहाँ पर देखेंगे। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, इसके अंदर इंजॉयमेंट है, लोगों का अपना एक मशगला है, उनका एक शौक़ है, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक तो ये है कि इंडिया ने जो है वो जो वीज़े हैं उनकी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट रखी, उसके अंदर उसने वीज़े नहीं दिए। कई सहाफ़ी भी नहीं जा सके, कई शायकीन भी नहीं जा सके, उन्होंने बड़ा जो इसको क्रिटिसाइज़ भी किया और करना भी बनता था। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार लोगों को वीज़े मिल जाते हैं इंटरनेशनली। आप एक इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं, आपसे मैनेजमेंट नहीं हो रही। आपने उसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो भी आपने कहा जी एक ईमेल आ गई है, मोदी साहब को थ्रेट है। और थ्रेट तो उसको राह चलते भी है, उसकी हरकतें इस तरह की हैं, थ्रेट तो उसको होंगे। उसने गुजरात में क्या मामलात किए, उसने कश्मीर का जो मामला है वो उठाया, उसके अंदर उसके बाद जो है वो जो खालिस्तान की जो मूवमेंट है उसको दबाने की कोशिश, फिर जहाँ पे जो सिखों के लीडरान हैं जहाँ पे जाते हैं वहाँ पर उनको मारने की कोशिश। तो तासुब तो है, तो वो ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब वो टूर्नामेंट की ओपनिंग में नहीं गया तो उसके साथ मामला नहीं होगा। लेकिन बहरहाल कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अब जो ज़ैनब अब्बास हैं वो जाहिर है उनका एक मामला ये हुआ कि कुछ सहाफ़ियों ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो एफ़आईआर की दरख्वास्त दे दी और एफ़आईआर गालबन कट भी गई, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये इन्होंने कोई 7-8 साल पहले ट्वीट किया था। और देखें तासुब कितना ज़्यादा है, कितने ज़्यादा वो इस चीज़ के बारे में रखते हैं कि उन्होंने 8 साल पहले का ट्वीट निकाल लिए। लेकिन आईसीसी ने भी कोई इतनी जो है वो वज़नी स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने कहा जी अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से वो वापस चली गई हैं, दुबई में चली गई। भाई ज़ाती वजूहात क्या थी, उनके ऊपर अटैक हो रहा था, उनको पकड़ लेते तो निशान इबरत बना देना था। वो समझदारी उन्होंने की, बिल्कुल ठीक किया, वो चली गई वहाँ से मुल्क छोड़कर। लेकिन इसके अंदर आईसीसी के अपने रूल्स के मुताबिक भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कानून इसके बारे में क्या है ये देखना चाहिए आईसीसी को कि अगर एक बंदा एक कंट्री होस्ट कर रहा है इतना बड़ा इवेंट, तो उसको दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। भाई ये हिंदुस्तान और ये हिंदुस्ताना जो तासुब है इसको ख़त्म करें। आप इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं तो अपना दिल बड़ा करें। मोदी साहब आपको चाहिए था कि आप जो है वो लोगों को उस तरह से वीज़े देते, आपने नहीं दिए। आपके लोगों ने एफआईआर कटाई खातून के ऊपर, उस ट्वीट के ऊपर जो 8-10 साल पहले की थी, आपको एक्शन लेना चाहिए था।
لیکن بہرحال اب ICC اس کے اوپر اپنی بات کرے گا، لیکن فی الوقت انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب جو عباس ہیں، زینب عباس، وہ اپنے کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے ملک چھوڑ گئیں، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، وہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر نہیں چھوڑ کے گئیں، ان کو تھریٹس تھے، ان کو قانونی جو ہے وہ شکنجے کے لیے ان کو گھیرا جا رہا تھا، قانونی شکنجہ ان کے لیے تیار تھا، جس کی وجہ سے وہ بھارت چھوڑ گئیں، انڈیا چھوڑ گئیں اور وہ ریپرزینٹ نہیں کر سکیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں جی۔ اگلی جو خبر ہے، آپ کو پتہ ہے آنریبل سپریم کورٹ کے اندر ہمارے آنریبل ججز جو ہیں فل بینچ بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس اگر کہا جائے تو وہ سنا جا رہا ہے، ایک ایسی لیجسلیشن جسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہا جاتا ہے 2023، جس کے اندر پارلیمان نے مبینہ طور پر یہ کوشش کی کہ وہ سو موٹو پار کی جو پار ہیں ان کو ریگولیٹ کر دیا جائے، اس کو قانون سازی کر دی جائے۔ اب اس کے اندر بنیادی جو آرگیومنٹ ہے جو مختلف لائرز کر رہے ہیں، ہمارے جو کلیگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ پارلیمان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پروسیجرز کے بارے میں قانون سازی کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ دروازہ کھول دیا تو لیجسلیشن، آج انہوں نے کہا ہے اعجاز الاحسن صاحب نے کہ لیجسلیشن میں بھی گڈ اور میں بھی بیڈ، یعنی کہ کل کو اگر ایک ادارہ چاہے کہ سپریم کورٹ کو آپ نے اسکریو کرنا ہے، تھوڑا دن کھنچ کے رکھنا ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ تو ججز کو کام نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کے پولیٹیشنز تو جو ہے ان کی قانون سازی کا یہ عالم ہے کہ نہ وہاں پہ ڈبیٹ ہوتی ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ چیت ہے، ان کو پریشر آنا ہے رائٹ لیفٹ سے، انہوں نے لیجسلیشن کر دینی ہے کہ جناب آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ تو یہ ایک پوائنٹ آ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ اصل میں پارلیمان کی ڈومین کے اندر نہیں ہے کہ وہ یہ کرے۔ سپریم کورٹ آج خود اپنے رولز بنا سکتا ہے، چیزیں اچھی ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی اس چیز کو مان رہے ہیں، انہوں نے کچھ مکالمہ بھی کیا لائرز کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ چیزیں اچھی ہیں، یعنی یہ کہ اپیل کا رائٹ مل گیا، ایک جج کی بجائے 3 جج ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس کیس کا سو موٹو لینا ہے، کس میٹر کا سو موٹو ایکشن لینا چاہیے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن صرف اس کے اندر بات جو بری نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمان ایک لیٹر لکھتی کہ جناب آپ اس کے متعلق قانون سازی کریں تو پھر وہ اچھی بات ہوتی جب سپریم کورٹ خود قانون سازی کرتا۔ اب یہ بحث چل رہی ہے، لیکن آج ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی ہوا۔ امتیاز صدیقی صاحب سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے، غالباً جج بھی رہے ہیں ہائی کورٹ کے، لیکن کنفرم نہیں ہوئے تھے، کوئی PCO کا ان کا مسئلہ تھا، اچھے لائر ہیں، بات کھل کے کرتے ہیں۔ آج ان کا اور چیف جسٹس صاحب کا تھوڑا سا مکالمہ گرم جوشی کی طرف نکل گیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جناب آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ مجھے سنیں گے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں ان کو سنیں گے، منصور عوان جو ہیں ان کو سنیں گے، آپ نے یہ کہا تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کہاں پہ آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی خواجہ طارق رحیم صاحب بھی اسی وجہ سے چھوڑ گئے کہ آپ ان کی بات نہیں سنتے، آپ بات نہیں ہمیں کرنے دیتے، تو یہ میں اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرواؤں گا۔ چیف صاحب نے کہا دیکھیں میں آرڈر میرے سامنے پڑھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے پڑھا کہ آپ کی جو ہے وہ آرگیومنٹ مکمل ہو چکے ہیں، اب آپ جو کہیں گے وہ ریٹن آرگیومنٹ کے تحت کہیں گے، تو آرڈر تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے بدمزگی کورٹ کے اندر پیدا ہوئی، لیکن یہ روٹین کا میٹر ہے۔ دیکھیں لائرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو کھل کر کہیں اور ڈرے بغیر کہیں، کیونکہ اگر آپ کسی تناؤ میں ہوں گے، کسی پریشر میں ہوں گے تو آپ نے کلائنٹ کی نمائندگی کیا کرنی ہے، لیکن اس کے اندر طریقہ کار ظاہر ہے بہتر ہونا چاہیے۔ آپ آنریبل ججز سے بات کر رہے ہیں، اس کے اندر کوئی ذاتیات کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال امتیاز صدیقی صاحب نے ذاتیات کو تو اٹیک نہیں کیا، لیکن ایک آج انسیڈنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ رہا اس کے اندر، اور اس کے اندر آرگیومنٹ جو ہے انہوں نے پھر کہا کہ آپ بیٹھ جائیں امتیاز صدیقی صاحب، نہیں تو میں کوئی آرڈر کروں گا۔ انہوں نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، وہ پیچھے ہٹ گئے، نہیں تو یہ معاملہ پھر زیادہ بگڑ جاتا اور اس کے اندر کوئی آرڈر شارڈر بھی ہو جاتا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگلی جو خبر ہے جی جناب وہ چیئرمین PTI کی بیل پٹیشن کے متعلق ہے۔ سماعت ہوئی ہے ڈیالہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب یہ کیس نہیں بنتا، یہ ایک تمسخر اڑایا گیا ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا۔ سائفر جو ہے وہ پوری دنیا کو پتہ تھا، کابینہ کو پتہ تھا، تو اس کے اندر انہوں نے کیا جرم کیا؟ وہ ایسی کوئی تنصیبات کے متعلق تو تھا نہیں کہ جس کے اندر کہا جائے کہ جی کوئی جو ہے وہ حفیظہ ایجنسیز کے میپ جو ہے چڑا لیے گئے ہیں، کوئی ایسی انفارمیشن ہے۔ یہ تو ایک کمیونیکیشن تھی جو 2 ممالک کے درمیان تھی، اور اس کے اندر بھی چیئرمین PTI جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اس کی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا۔ اس چیز کے اندر
حقیقت کیا ہے کیا نہیں. پھر عمران خان نے بھی اس کو استعمال کیا, وہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ ہیں. لیکن کیس کو اگر صریحاً دیکھا جائے تو وہ کیس جو کہا جا رہا ہے سینئر لائر کی طرف سے, جس کے اندر جو ہے وہ کھوسا صاحب, لطیف کھوسا صاحب شامل ہیں, اعتزاز احسن صاحب شامل ہیں, جس کے اندر سلمان صفدر صاحب شامل ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیس بنتا نہیں ہے. تو بہرحال اب یہ جو ہے وہ سنوائی ہو گئی ہے. اس کے اندر پروسیکیوشن کے جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے آرگومنٹ اب ہوں گے. اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کو 1-2 ہیئرنگ کے اندر ملنے کو آ جائے گا کہ وہ بیل ان کی ریجیکٹ ہوئی ہے یا ایکسیپٹ ہوئی ہے. اگلی اس سے متعلقہ ہی خبر ہے, چوتھی اور آخری خبر ہے, وہ ہے جی سائفر کے جو ٹرائل کورٹ ہے اس کی بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ معاملہ شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کہ یہ سپریم کورٹ میں جائیں اور یا ہائی کورٹ ان کو بیل گرانٹ کر دیں, ہم ان کو کنوکٹ کر دیتے ہیں, یعنی سزا ہی دے دیتے ہیں, ان کا ٹرائل ہی تیزی سے چلا دیتے ہیں. تو آج پوچھا انہوں نے آنریبل ٹرائل کورٹ نے بھی, کیونکہ جیل کے اندر تھی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل کی سپیس جو ہے دیوار گرا کے اس کو ذرا کھلا کر دیا جائے کیونکہ بہت تنگ ہے, واک کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہ بھی انہوں نے ڈائریکشن دی. لیکن انہوں نے کیس کی جو ہے وہ ہیئرنگ بھی کی, اور آج چلان ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چلان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کاپیز ان کو دی گئی ہیں اور چارجز انہوں نے فریم کیے ہیں, اگرچہ جو ہے وہ انہوں نے وصول کر لی ہیں, عمران خان نے بھی اور شاہ محمود قریشی نے بھی, دونوں وصول کر چکے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی ہم چلان کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں. اب سلمان صفدر صاحب کرمنل لائر کا ایک بڑا نام ہے, وہ اس کے اندر اپنے معاملات کو دیکھیں گے کہ کون سی چیز کو چیلنج کرنا ہے, اور اس کے اندر یہ بھی دیکھیں گے کہ جناب یہ ان کی بیل کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا کیا نہیں پڑے گا. لیکن بہرحال کورٹ نے اب کہا ہے جی کہ 17 اکتوبر کو چارج فریم ہوں گے, اور انہوں نے چلان کی کاپیاں دے دی ہیں. چلان جو تفتیش ہوئی ہے پلندہ پورا کہ جی کیا کیا اس کے اندر باتیں ہیں, وہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اب یہ 17 اکتوبر کو چارجز فریم ہوں گے, ان کے اوپر باقاعدہ یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ کے اوپر کیا الزام ہے, آپ نے کیا 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 نہیں کیا. کیس کو اتنا زیادہ جان نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ادھر ایک ہوا چلتی ہے تو اس کے اندر پھر کیسز بھی بن جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنریبل کورٹس جو ہے وہ کس طرف لے کے چلتی ہیں معاملات کو, پروسیکیوشن کیا ایویڈنس لاتی ہے, اور اس کے اندر جو وکیل صفائی ہیں وہ اپنی کتنی جو ہے وہ کمپیٹنس دکھاتے ہیں. اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین امید ہے کہ ہماری انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ کو قانون کی اور کورٹ کی جو خبریں ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں اور آپ اپنے علم کے اندر اضافہ کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.